بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ اس آیت مبارکہ سے آج ہماری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ چوتھے پارے کی آخری آیت سے پہلی آیت ہے۔ اصل میں آج ہمارا مضمون 5ویں پارے کا ہے، صرف 2 آیات کل رہ گئی تھی۔ جیسا کہ کل گزارش کی گئی کہ یہ سورۃ النساء ہے، اس میں عورتوں کے متعلق مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں عورتوں کے حوالے سے یہ بات آئی کہ جس عورت سے کسی مرد نے نکاح کیا ہو، چاہے وہ اسے چھوڑ بھی دے، نکاح کر کے ہی چھوڑ دے، اس کا بیٹا اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اس کی ماں بن گئی، اس کے ساتھ اس کے باپ کا تعلق رہا ہو یا نہ رہا ہو، محض نکاح بھی ہوا ہو تو وہ اس کی ماں ہو گئی، لہذا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بندے کی طرف بھیجا جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا تھا کہ اس نے اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی منکوحہ سے شادی کر لی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو۔ فرمایا یہ بڑا سخت گناہ ہے، جاہلیت میں یہ ہوتا تھا۔ اور اگلی آیات میں مزید محرمات کا بیان آیا، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، تو فرمایا تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالہ، بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی، رضاعی ماں، رضاعی بہن، بیویوں کی مائیں اور ربیبہ بیٹیاں، اور اپنے بیٹوں کی بیویاں، اور 2 بہنوں کو جمع کرنا، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، جس طرح یہاں قرآن پاک میں آیا ہے کہ کوئی بندہ 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت سے مرد کی علیحدگی ہو جائے، طلاق کے ذریعے، وفات کے ذریعے، خلا کے ذریعے، کوئی بھی ذریعہ ہو، اس کے بعد وہ اس کی دوسری بہن سے شادی کر سکتا ہے، دونوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا۔ حالانکہ بندے کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن 2 بہنوں کو نہیں رکھ سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بندہ پھوپھی اور بھتیجی کو نکاح میں اکٹھا نہیں رکھ سکتا، اور اسی طرح خالہ اور بھانجی کو نہیں رکھ سکتا۔ یہ جو رشتے حرام ہوئے ہیں یہ حدیث شریف سے ہوئے ہیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اور ہمارا نقطہ نظر واضح ہے کہ شریعت محض قرآن سے پوری نہیں ہوتی، بلکہ حدیث شریف کو ساتھ ملائیں گے تو پھر شریعت پوری ہوتی ہے۔ یہاں پہ چوتھا پارہ ختم ہوتا ہے، اور 5ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے والمحصنات من النساء، اس میں ان عورتوں سے شادی کرنا حرام قرار دے دیا گیا کہ جو عورت پہلے سے شادی شدہ ہو، جس کا خاوند موجود ہے اور اس کی اپنے خاوند سے کسی طرح علیحدگی نہیں ہوئی، شادی اس کی ہے، نکاح موجود ہے، خاوند موجود ہے، تو اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، یہ بھی حرام ہے۔ پھر اگلے الفاظ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کرنے والے مردوں اور عورتوں کی صفت بتائی، محسنین غیر مصافحین، محسنات غیر مصافحات، معنی ہے گرفت میں رکھنے والے، زنا کرنے والے نہیں، گرفت میں رہنے والیاں زنا کرنے والی نہیں۔ تو یہ جو گرفت ہے یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ انسان جب بھی نکاح کرے نکاح رغبت کرے۔ رغبت کا معنی جب شوق ہو اور ارادہ ہو مستقل نبھا کا۔ ہاں اگر حالات ناموافق ہو جائیں، کوئی مجبوری بن جائے تو علیحدگی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر پہلے سے کوئی طلاق کی نیت رکھے، جیسے نکاح متع ہے، جیسے نکاح حلالہ ہے، تو یہ شریعت اسلامیہ میں درست نہیں ہے۔ یہ محسنینہ اور محسنات کے معنی کے خلاف ہے، اور احادیث مبارکہ میں ان دونوں نکاحوں کے خلاف دلائل ہیں اور ان نکاحوں کے کرنے والوں کی مذمت آئی ہے۔ پھر اگلی آیات میں چونکہ عورتوں کے نام پہ صورت ہے، ابھی عورتوں کی بات چل رہی ہے، فرمایا کہ جو کچھ مرد کرتے ہیں اس میں ان کا حصہ ہے، جو عورتیں کرتی ہیں اس میں ان کا حصہ ہے، لیکن فرمایا کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ نگہبان بنایا۔ اگر رشتہ زوجیت دیکھیں یا دوسرا کوئی رشتہ دیکھیں تو مردوں کو اللہ نے عورتوں پہ نگہبان بنایا، ذمہ دار بنایا۔ تو یہ عورت کے لیے مقام و مرتبہ کم کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے فائدے کی بات ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کم کر دی گئی اور ذمہ داریاں مرد کی بڑھا دی گئی۔ گویا عورت کی زندگی آسان کر دی گئی اور زیادہ ذمہ داریاں مردوں کو دے دی گئی، اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، اور ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فضیلت دے دی، اللہ کی مرضی ہے، لیکن فرمایا عورتوں کا درجہ کم نہ سمجھا جائے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو نیک عورتیں ہیں، فرما بردار ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے ہاں، جیسا کہ کل ایک آیت مبارکہ میں گزرا تھا، کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں ہوتا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ اس لیے یہاں پہ نیک اور جو فرما بردار عورتیں ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ بیان فرما دیا۔ عورتوں کے معاملات کے دوران میں چند دیگر احکام بھی آئے۔ یہاں ایک حکم آیا ہے تیمم کا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو، اس کو اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر پھیر لو، مسح کر لو، یعنی ہاتھ پھیر لو۔ تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور شرعی اصطلاح میں پاک مٹی کا تیمم کرنا، پاک مٹی کا ارادہ کرنا۔ یہ تیمم کس طرح ہوگا؟ دونوں ہاتھ کھول کے پاک مٹی پہ ماریں، اور اگر غبار زیادہ لگ جائے تو پھونک مار لیں، پھر ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی پشت پہ پھیر لیں، دونوں ہاتھوں کی پشتوں پہ پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیں۔ یہ ہو گیا تیمم۔ اور یہ تیمم اتنا ہی تیمم وضو کی جگہ پہ بھی کام کرتا ہے اور غسل کی جگہ پہ بھی کام کرتا ہے۔ اگر کسی پہ غسل لازم ہو تو وہ بھی یہی کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جسم کے زیادہ حصے پہ ہاتھ پھیرے گا، نہیں، غسل کے لیے بھی اتنا ہی ہے۔ اور صحیح حدیث شریف کے مطابق زمین پہ ہاتھ ایک دفعہ مارنا، التیمم ضربۃ، ایک ضرب ہے، تو جتنا وضو کے لیے کافی ہوگا اتنا ہی غسل کے لیے کافی ہوگا۔ اور جب انسان کو پانی مل جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ اگلی نماز جو ہے وہ وضو کر کے پڑھے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی
لوگوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف اور عدل کا فیصلہ کرو۔ یہاں امانات کی ادائیگی کا حکم بھی آیا اور فیصلے میں عدل کا حکم بھی آیا۔ یہ باتیں ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں ان کا تعلق نچلے طبقے سے لے کے حکمران طبقے تک جاتا ہے کہ یہ معاملات اگر درست نہ ہوں تو معاشروں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور یہ دو باتیں اگر درست طریقے سے ہو جائیں تو معاشرے بہت بہتر رہتے ہیں اور امن و امان اور انصاف قائم رہتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بڑی تاکید کے ساتھ حکم فرمایا۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم فرمایا ہے کہ ہمیشہ اپنا بچاؤ اور تحفظ اختیار کیا کرو، اور پھر ان آیات میں یہ بات بھی آ گئی ہے کہ اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو، کوئی لڑائی اور جنگ کا ماحول ہو تو وہاں پر بھی اپنی احتیاط لازم کرو، اپنی حفاظت کا خیال رکھو، اور وہاں اگر تمہیں نماز پڑھنی پڑے تو نماز بھی اس طرح پڑھو کہ سارے اکٹھے نماز نہ پڑھو، اکٹھے جماعت کرا کے اکٹھے سجدے میں نہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ دشمن تم پہ حملہ کر دے اور تمہیں مار دے۔ دو حصے کر لو، آدھے لوگ نماز پڑھیں اور آدھے لوگ کھڑے رہیں، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ نماز خوف کے مختلف طریقے احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ اصل مقصود یہ ہے کہ کفار کو حملے کا موقع نہ دیا جائے اور نماز بھی نہ چھوڑی جائے۔ اس سے اندازہ فرمائیے کہ اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ میدان جنگ میں بھی نماز ہوگی، آ گیا عین لڑائی میں، شاعر کہتا ہے آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو ایک تو نماز طبقات کا خاتمہ کرتی، سب کو ایک جیسا کر دیتی، اور دوسرا نماز کی اہمیت اس قدر ہے کہ میدان جنگ میں بھی ادا کی جائے گی۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سفارش، اچھی سفارش کا حکم فرمایا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سفارش کا استعمال اس طرح ہوا کہ سفارش کے لفظ کوئی برا سمجھا جانے لگا، حالانکہ سفارش کا لفظ کوئی برا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی شان ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے روز قیامت امت کے گناہ گاروں کی سفارش کرنی۔ آپ سفارشی ہیں امت کے گناہ گاروں کے لیے، لہذا نہ سفارش کا لفظ برا ہے نہ سفارش بری ہے، ہاں اس کا استعمال غلط ہو جاتا ہے۔ جب وہاں پہ سفارش کی جائے کہ جہاں کوئی حقدار نہ ہو، ناحق سفارش کی جائے تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ قرآن یہاں پہ کہتا ہے جو کسی کی اچھی سفارش کرے گا اس کو اجر ملے گا، اور جو کسی کی بری سفارش کرے گا اس کو گناہ ملے گا۔ قرآن پاک نے دونوں چیزوں کی بالکل وضاحت فرما دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس بارے میں وضاحت ہے کہ آپ اچھے معاملات میں خود بھی سفارش کرتے، اور صحابہ کرام کو کہتے کہ سفارش کرو تمہیں اجر ملے گا، اور اگر کوئی ناحق سفارش کرتا، آپ کا بڑا ہی پیارا محبوب صحابی جس کو آپ نے بیٹوں کی طرح رکھا تھا، حضرت اسامہ بن زید، وہ آگے ایک عورت پہ حد لازم ہو رہی تھی اس کی سفارش کرنے کے لیے، فوراً اللہ کے پیارے نبی غصے میں آ گئے، آنکھیں سرخ ہو گئیں، فرمایا کیا تو اللہ کی مقرر کردہ حد کے بارے میں سفارش کر رہا ہے؟ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم سفارش کرو؟ بنو مخزوم قبیلے کی یہ عورت ہے جس نے چوری کی ہے اور اس کا نام فاطمہ ہے، تم اس کے بارے میں سفارش کر رہے؟ اللہ کی قسم بفرض محال اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دوں۔
تم کیسے سفارش کر رہے ہیں؟ لہذا دونوں سفارشوں کا شریعت نے فرق کیا ہے، اچھی سفارش کرنی چاہیے اور بری سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی آیات میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام قصاص و دیت بیان فرمائے، اور اس دوران کچھ تذکرہ آ گیا ہے ہجرت کا، کہ جس علاقے میں مسلمان آسانی سے اللہ کی عبادت نہ کر سکیں، دین پر عمل نہ کر سکیں، انہیں اجازت ہے کہ وہ وہاں سے کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں جہاں جا کے اللہ کی عبادت وہ کر سکے آسانی سے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ وزجر، فرمایا اصل مہاجر وہ ہے، ایک تو مہاجر وہ ہے جو وطن چھوڑ جاتا ہے، فرمایا ایک مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اور جن سے منع فرمایا، جو ان چیزوں کو چھوڑ دے وہ بھی مہاجر ہے۔ اور جو وطن ترک کرنے والا اسلام کے نقطہ نظر سے، اسلام کو اپنانے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو ہجرت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، اگر وہ منزل مقصود تک نہ بھی پہنچ سکے، راستے میں وفات پا جائے تو اس کا اجر اللہ پہ ثابت ہو۔ اجر کیا ہے؟ اجر حدیث شریف میں بیان فرمایا ان الہجرت تہدم ما قبلہا، جب کوئی بندہ ہجرت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہجرت کا ثواب ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہجرت کے بارے میں متعدد دلائل آئے ہیں، اور مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ، پھر دوسری ہجرت حبشہ، پھر بڑی ہجرت جو مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی طرف ہوئی، یہ ساری ہجرتیں ہجرت کے حکم شرع کی دلیل ہیں اور اس کی وضاحت کرتی۔ پھر اگلی آیات میں تذکرہ آیا ہے نماز خوف کا، اور پھر اس بات کا ذکر آیا ہے کہ جو بھی بندہ عمل کرنے والا ہے وہ عمل اپنے لیے کر رہا ہے، اگر اچھا کر رہا ہے اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اگر برا کر رہا ہے تو اس کو برا بدلہ ملنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کی راہ کو چھوڑ دے، فرمایا جدھر وہ جانا چاہتا ہے ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے۔ ٹھکانہ اس کا جو پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ کی مخالفت کرے، فرمایا ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وہ جدھر جانا چاہتا ہے جائے۔ پھر اگلی آیت میں ایک بات بڑی تاکید سے ذکر فرمائی، اور یہ آیت اس صورت میں 2 دفعہ آئی ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ وہ جس بندے کو چاہے اور جو گناہ چاہے معاف کر دے گا، لیکن وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب اس فیصلے کے بعد بعض لوگ عجیب سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا اللہ تعالیٰ بخشنے پہ قادر نہیں ہے؟ یہ سوال آتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اس نے اپنی قدرت اور اختیار کو استعمال فرما کے ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے شرک والے کو نہیں بخشنا۔ جب اس نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، پھر اس فیصلے کے بعد بجائے اس کے کہ اپنے عمل کو شرک سے پاک کیا جائے اور اصلاح کی جائے، بجائے اس کے پھر الٹا سوال کیا جاتا ہے کیا اللہ شرک کو بخشنے پہ قادر نہیں ہے؟ لہذا یہ سوال بالکل غیر ضروری ہے اللہ کے فیصلے کے بعد۔ کیوں؟ اللہ کا یہ بھی فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں میں جو فیصلہ کر دیتا ہوں وہ بدلتا نہیں ہے، اس لیے یہ سوال غیر ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے تناظر میں۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اے اہل ایمان، جب بھی تمہیں گواہی دینی پڑے انصاف کی گواہی دے دو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہو جائے، تمہارے والدین کے خلاف ہو جائے، تمہارے قریبیوں کے خلاف ہو جائے، انصاف کی گواہی دے دو،
सच की गवाही दे दो। ये ना देखो कि गवाही किसके बारे में दी जा रही है, इंसाफ का ये तकाजा। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ शहादत की ये जो अहमियत है वो बयान फरमाई। फिर इस पारे के आखिर में कुछ तज़किरा मुनाफिकीन का आ गया है, और अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुनाफिकीन का अंजाम बयान फरमाया। इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। जहन्नम के 7 तबके हैं जो नीचे की तरफ है। जितना कोई शख्स ज्यादा बुरा है उतना वो ज्यादा नीचे जाएगा, और जन्नत के भी इतने तबके हैं, लेकिन जन्नत के तबकात ऊपर की तरफ है। जितना कोई बंदा अच्छा है उसका दर्जा ऊपर होगा, और जहन्नम में जितना बुरा है उतना नीचे जाएगा। जहन्नम में जाने वालों में मुशरिक भी हैं, जहन्नम में जाने वालों में बुत परस्त भी हैं, जहन्नम में जाने वालों में काफिर भी हैं, लेकिन वो ऊपर वाले दर्जात में हैं। सबसे नीचे वाले दर्जे में मुनाफिकीन होंगे। क्यों? इसलिए कि शिरक वाला और कुफर वाला और दीगर मज़ाहिब वाला इस्लाम को अगर नुकसान पहुँचाता है तो वो खुल के पहुँचाता है। उसके नुकसान से अहले ईमान मुतनब्बे होते हैं, ख़बरदार होते हैं। और मुनाफिक जब नुकसान पहुँचाता है तो वो अपना बंदा बन के नुकसान पहुँचाता है, जिसके नुकसान का बसा औकात पता नहीं चलता। वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है अहले ईमान को, इसलिए फरमाया वो सबसे नीचे होगा। और पारे की आखिरी आयत मुबारका में परवरदिगार आलम फरमाते हैं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। कायनात के लोगों, भला ये तो बताओ अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? अगर तुम ईमान में पक्के हो और रब के हुक्मों की कदरदानी करो, उसका शुक्र करो, तो वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? वो तुम्हें अजाब देना नहीं चाहता, वो तो तुम्हें बख्शना चाहता है। अगर अजाब की तरफ तुम जाते हो तो तुम्हें तुम्हारे अमाल लेके जाते हैं। इसलिए अपने अमाल की इस्लाह कर लो। इस आयत मुबारका के साथ ही आज के इस 5वें पारे का इख्तिताम हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये पारा सुनाने वाले और सुनने वालों की तरफ से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हमें अपनी इस पाक किताब को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।